السلام علیکم جی، ویلکم ٹو انادر حدیث۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نیند بھی جو ہے نا وہ آدھی موت ہوتی ہے، تو جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد شیطان کیا حرکتیں کرتا ہے، وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیں۔ یہ جو حدیثیں یہ ہمارے نبی پاک اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور پیارے سے خوبصورت سے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ اتنے پیارے اور خوبصورت ہیں کہ اس سے ہمیں زندگی کی ساری جو ہمیں نشاندہیاں آتی ہیں کہ زندگی میں یہ کس طرح ہمارے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، تو ان کا اگر ہم سنیں گے سمجھیں گے تو ہمارا نالج بھی بڑھے گا اور ہمیں یہ پتہ چلے گا، اور اسی طرح جب ہمیں پتہ چلے گا تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں بتا سکیں گے۔ جب ان کو پتہ ہوگا تو وہ اپنے آگے بچوں میں اسی طرح علم نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا ہے۔ صرف علم کو پھیلانے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کریں، کیونکہ نبی پاک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت اپنے ذمہ دی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو قرآن پاک کا علم ہے وہ بھی انشاءاللہ جب تک اس دنیا میں مسلمان ہیں، اور ضرور اللہ تعالیٰ اپنے کوئی نہ کوئی اس میں ولی اللہ بھی ایسے بھیجتا رہے گا جو ہماری رہنمائی بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں انشاءاللہ وہ آگے پھیلانے کا ذریعہ ہمیشہ سے بنتے رہیں گے قیامت تک۔ تو اس پیاری سی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گیرے لگاتا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ آدمی کے سر کے، جو انسان سو رہا تھا اس کے سر کی بیک سائڈ پہ پیچھے رات کو سوتے وقت 3 یعنی گھنٹے لگا دیتا ہے۔ 3 گھنٹے کا مطلب ہوتا ہے آئی تھنک وہ 3 قسم کے وہ سٹیپس ڈال دیتا ہے، اور ہر گرہ پہ یہ افسوس پھونک دیتا ہے، یعنی ہر گرہ پہ یہ بات پھونک دیتا ہے، یعنی ہر گرہ پہ یعنی 3 گرے لگاتا ہے نا، تو ہر گرہ پہ یہ پھونکتا ہے کہ سو جا ابھی رات بہت باقی ہے، پھر کہتا ہے سو جا ابھی رات بہت باقی ہے، پھر کہتا ہے سو جا ابھی رات بہت باقی ہے، یعنی کہ وہ 3 گرے اس نام کے لگاتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی بیدار ہو جائے، اگر پھر بھی کوئی انسان اٹھ جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے، تو یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اٹھ جاتا ہے، کچھ لوگ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، تو جب وہ اٹھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو جب وہ اٹھ جاتے ہیں تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار، اللہ کے لیے تڑپ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ان کے دل میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نے جو ہم پہ فرض کیا وہ اس کے لیے اٹھتے ہیں، تو جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ ایک گرہ جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، یعنی کہ ایک گرہ جو پہلی گرہ تھی، پہلا سٹیپ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ پھر اس کے بعد وضو کرتا ہے تو کہتے ہیں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، یعنی کہ وضو کرتا ہے اس کا جسم پاک صاف ہو جاتا ہے، بالکل شیطان کے اثر سے وہ نکل گیا آتا ہے، تو یعنی کہ دوسری گرہ بھی پھر اس کے بعد آخری جو شیطان کا وار ہوتا ہے، آخری گرہ آتی ہے، کہتے ہیں اگر پھر وہ نماز فرض یا نفل، یعنی فرض پڑھ لے یا نفل ہی پڑھ لے، جس طرح لوگ تہجد کے نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، تو پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، یعنی کہ وہ پھر اس کی یعنی تیسری اس نے گرہ اس پہ لگائی ہوتی ہے کہ فرض یا نفل نہ پڑھ سکے، اس میں بھی اس کو سستی اور کاہلی محسوس ہو، تو وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی جب اٹھتا ہے، پھر اس کے بعد جب پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے پھر جب وہ سوتا ہے، تو اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے، چاق و چبان ہوتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے، پرتیلا ہوتا ہے، ذہن اس کا تیز ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے، اچھے مزاج کے ساتھ ہر کسی سے بات کرتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا یعنی اٹھتا نہیں ہے، وہ گریں لگی رہتی ہیں، اور جب وہ صبح اٹھے گا تو وہ ہمیشہ خود کو سست پائے گا اور بد باطن رہتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہمیشہ خراب رہتا ہے، یعنی کہ اس کو غلط طریقے سے خواب آئیں گے، غلط اس کے ارادے ہوں گے، غلط اس کا ذہن ہوگا، غلط اس کی سوچیں ہوں گی، تو اندر سے وہ خود کو کمزور محسوس کرے گا، نکات محسوس کرے گا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جو رات کو اس نے شیطان نے اس کو 3 گریں لگائی ہوتی ہیں، اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہوتا ہے، اور وہ اب اس کے جسم پہ اثرات ڈال رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور جامعہ اور صحیح حدیث ہے۔
تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں اور شیطان کرتا کیا. شیطان بیسیکلی آپ یہ نہیں ہے کہ وہ آئے گا اور وہ آپ کو کوئی نقصان اس طرح پہنچا جائے گا یا آپ کے ہاتھوں سے کرے گا. نہیں، وہ آپ میں خیالات کو ڈالتا ہے، آپ کی سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کی سوچوں کے آگے بند بنتا ہے. آپ کی ہر اچھی سوچ کے آگے ایک بند ہوگا کہ وہ سوچ آگے بڑھ کر ایک اور اچھی سوچ میں نہ تبدیل ہو سکے. تو یہ جو بند ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک گرہ آتی ہے، اور اس گرہ کو کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے اسلام میں کہ آپ وضو کریں. جب وضو کریں گے تو وہ گرہ ٹوٹے گی، آبویسلی ٹوٹے گی، کیونکہ جب آپ وضو کر کے پاک صاف ہو جائیں گے، جسم آپ کا اس کے اثر سے نکل گیا، پوری طرح تو نہیں نکلا لیکن نکل گیا اس کا اثر، اس نے کافی سارا زائل کر دیا. اور اس کے بعد پھر جب دوسری بات آتی ہے تو وہ یعنی کہ وضو کرتا ہے تو وہ بالکل نکل گیا. پھر اگر اس کے بعد اللہ کے ذکر کرنے بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہ تہجد کا ٹائم ہے تو وہ تہجد کے نوافل پڑھنا شروع ہو گیا. تو آپ خود سوچیں جب وہ تہجد کے نوافل پڑھنا شروع ہو جائے گا تو آبویسلی آپ خود اندازہ کریں کہ جب نفل پڑھے گا تو شیطان تو بھاگ ہی جائے گا، کیونکہ تو اخلاص اور نیت اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو وہ پڑھے گا نا. فرض بھی یا نفل بھی جو کچھ بھی وہ پڑھے گا تو اللہ کی محبت میں پڑھے گا. تو جب وہ محبت جا گئی تو پھر شیطان کی سوچوں کا کوئی کام نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن شیطان نے کہا تھا کہ آپ مجھے موقع دے، میں اسی انسان کو بھٹکاؤں گا، یہ آپ کو یاد بھی نہیں رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت شیطان سے کہا تھا. آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کتنی بڑی بات کی تھی جو شاید. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ جس انسان کے دل میں ذرا برابر بھی اخلاص ہوگا میرے لیے، اسے تم کبھی بھی بھٹکا نہیں سکو گے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، تو کہ شیطان ہمیں کبھی بھی انشاءاللہ بھٹکا نہیں سکے گا. صرف کیا ہے کہ اللہ سے ہمیں سچی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے ذکر سے ہماری زبانوں کو ہمیشہ تر ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں سمجھ لیں ہم شیطان کو چوٹ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو زخمی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایک دل سے نکلے ہوئے پیار سے، اللہ کے لیے پیار سے نکلے ہوئے الفاظ پہ اس کو چوٹ پڑتی ہے. اس کی جو حرکات ہیں، اس کی جو خیالات ہیں، اس کو ہم توڑ دیتے ہیں. وہ آپ کی طرف آنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا، کیونکہ جب وہ آئے گا تو اپنی مرضی سے، لیکن جب آپ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا ہوگا اور اللہ کے نام ہی آپ کی زبان پر ہوگا تو وہ آئے گا تو اس کا جو شکست ہوگی وہ جائے گا، اور پھر واپس آنے کا وہ سوچے گا بھی نہیں. اگر وہ آئے گا تو پھر اسی طرح مار کھائے گا. اس لیے آپ نے ہمیشہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم قدم ہو، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ارادوں کے ساتھ رہے، آپ کے نیتوں کے ساتھ رہے، آپ کے اعمال میں آپ کے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ آپ بھٹکیں گے نہیں. باقی دنیاوی مشکلیں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، انسان بھٹک جاتا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے ذکر میں ہوں گے تو اللہ آپ کو واپس پلٹائے گا اپنی طرف، آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس لیے اللہ کے ذکر کو معمول بنائیں، اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں، تو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی شیطان آپ پہ حاوی نہیں ہو سکے گا، آپ سے کوئی غلط قدم نہیں اٹھوا سکے گا. تو یہ حدیث اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور چینل کو